سورہ بقرہ آیت نمبر 129 سے 132 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ ترجمہ: اور ملت ابراہیمی سے تو وہی ردگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی، رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام بھی میرے بیٹوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بغیر اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ یہ تو رہا اس کا ترجمہ آیت کا۔ اب اس کی تفسیر سنیے۔ ملت ابراہیمی کی فضیلت: وَمَن يَرْغَبُ إِلَّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے، جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور اپنے دین کے بڑے عالم تھے، اور اپنے 2 بھتیجوں سے جن کا نام سلمہ اور مہاجر تھا، یہ فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں بنی اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا۔ سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن مہاجر نے انکار کیا اور وہ نہ مانا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی شخص ردگردانی کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو اور جو دین کی سمجھ سے بالکل کورا ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے۔ کوئی سلیم الفطرتہ انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی علت بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف و فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی اور عہد رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آخرت میں بھی ان کو اپنی مخصوص نعمت عطا فرمائے گا۔ اور چونکہ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی، لہذا جو شخص ملت اسلامیہ کا منکر ہے وہ ملت ابراہیمی کا منکر ہے۔ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کا معنی ہے اطاعت، حق، اور یہی روح و خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے اور آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وصیت، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے اسی ملت اسلام پر قائم رہے، اور جب اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو اپنے سب بیٹوں کو اپنی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق بھی تھے، اور پھر اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم رہو، یعنی بغیر اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت یہودیت یا نصرانیت کی وصیت نہیں کی، بلکہ حالت اسلام پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی وصیت کی۔ مقصود آیات الغرض، یہاں یہود و نصارہ کو بتلایا گیا کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو اپنی اولاد کو اپنے اسی دین کی پیروی کا حکم دے گئے جس پر وہ خود کاربند تھے، یعنی دین توحید اور ملت اسلام۔ اس لیے اگر تم انہیں پیشوا مانتے ہو تو ان کے اصل دین کا اتباع کرو، اور وہ اصل دین اب وہی ہے جس کی طرف نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت بہت سے مسلمان قرآن چھوڑ کے دیگر کتابوں سے چل رہے ہیں اور اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ ایک کم عقل بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن چھوڑ کے کوئی دین ہی نہیں، دین تو قرآن میں ہے، نہیں تو جو وہ حرکتیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں جب وہ قرآن میں ہیں نہیں تو وہ کر کیوں رہے ہیں؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قرآن سے چل ہی نہیں رہے ہیں، وہ اپنے من سے یا دیگر کسی اپنی خود ہی لکھی اور گڑھی ہوئی کتابوں سے چل رہے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر یہ مسلکیں، یہ ذاتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج سارے جھگڑے، فساد، طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہیں، ان کی یہ مسلک ہے، وہ یہ ہے۔ کل میرے سامنے ایک بات نکلی، ایک بات چلی، تو اس میں انہوں نے کہا ارے پتہ ہونا چاہیے کون کس مسلک کا ہے، کیا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مسلک تھی اور اللہ میاں کی کیا ذات ہے؟ کبھی آپ نے نہیں دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی اور 1,24,000 پیغمبر کی تھی؟ تو یہ سب ذات پات مسلکیں، یہ سب خرافات سے پیدا ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پوری عالم انسانیت کو سنایا جاتا تھا اور اس کو سن کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ اگر یہ چکر ہوتا ذات و برادریوں کا تو کوئی غیر مسلم کیوں ہوتا؟ اور پھر وہ ہو کے سوال کرتا کہ اب ہم جب مسلم ہو جائیں گے تم ہم کو کس ذات میں رکھو گے، کس مسلک میں فٹ کرو گے، کس سے میری شادی کرو گے، کون کرے گا مجھ سے؟ تو یہ سب یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں جو اسلام کو بالکل مٹا، شکل بگاڑ دی، خالص میں ملاوٹیں گھسوڑ دیں، اور دھیرے دھیرے اسلام کو مٹا رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جائیے میرے ماں بہنوں، ہوشیار ہو جائیے، قرآن پڑھ لیجئے، مائے ترجمے اور تفسیر کے سارے کام چھوڑ کے، نہیں تو بہت برا وقت چل رہا ہے۔ قریب ہے قیامت، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے راہ راست پر صراط مستقیم کا صحیح راستہ پتہ کر لیجئے، جو صرف اور صرف قرآن آپ کو بتائے گا۔ دعا فرمائیے۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم کو اسلام کی سچی محبت عطا فرما، اسلامی قوانین کی ہم کو پیروی نصیب فرما، اسلامی شریعت کا ہم کو ظاہراً و باطناً اتباع نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔